السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 5 اور 6 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون صدق الله العلي العظيم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی وہ ہے کہ جس نے چمکتا ہوا آفتاب بنایا اور چاند کو نورانی قرار دیا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کا حساب کر سکو، سالوں کی گنتی کر سکو اور حساب معلوم کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حق کے ساتھ خلق فرمائی ہیں اور یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جو اللہ نے ان لوگوں کے لیے بیان فرمائی ہیں جو صاحبان علم ہیں۔ اور بے شک رات اور دن کی گردش اور ان کا یکے بعد دیگری آنا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں پیدا کیا ہے، ان سب میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو صاحبان تقوی ہیں۔ حضرات، یہ دو آیتیں گزشتہ آیات سے مربوط ہیں۔ اس سے پہلے کی دو آیتوں میں گزشتہ ہفتے جو بات ہم نے کی اسی کا یہ ایک طرح سے تسلسل ہے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے یہ درس نجف اشرف سے بیان کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، الحمدللہ مولا کے روضے کے سامنے۔ اور آج ہم میں جناب معصومہ کونین سلام اللہ، جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے روضے کے سامنے بیٹھے ہوئے آپ سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے الحمدللہ۔ اور اس سے پہلے کربلا سے، تو اب یہ تیسرا ہفتہ ہے کہ جو ہم مسلسل کربلا، نجف اور قم سے یہ درس کہہ رہے ہیں۔ ان دوریوں کے باوجود الحمدللہ اور سفر کے باوجود آج ہم یہاں پہنچے ہیں نجف سے، اور یہی کوشش ہے کہ یہ سلسلہ تفسیر جو ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے، اور الحمدللہ نہیں آئی۔ اس میں آپ حضرات کا جو ذوق و شوق ہے وہ بہت ہی اہم ایک گویا موٹیویشن ہے ہم سب کے لیے، کہ جس سے یہ شوق باقی رہتا ہے اور یہ کوشش رہتی ہے کہ کہیں پر بھی ہو تفسیر کا ناغہ نہ ہو۔ تو حضرات، آج اس مبارک مقام سے جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے وہ موضوع وہی ہے تسلسل توحید کا۔ سورہ
یونس میں بات ہی شروع ہوئی اس بات سے کہ اللہ نے پیغمبر اسلام کی رسالت کو ثابت کیا، قرآن کی عظمت بیان فرمائی، اور پھر اپنی توحید اور اپنی وحدانیت اور اپنے وجود کا اس بات فرمایا۔ یہ جو ثبوت اللہ دے رہا ہے کس کے لیے؟ یہ صرف ان کے لیے ہے جو صاحبان علم ہے۔ قرآن بار بار جب خطاب کرتا ہے تو یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ یہ آیتیں تو ہیں قرآن مجید کی، اور کائنات میں جو آیتیں ہیں اور نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں ہیں۔ نشانی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اسے دیکھ کر آپ خدا کو پہچان لیں۔ تو پھر یہ پوری دنیا کے لوگ کیوں نہیں پہچانتے؟ اس لیے نہیں پہچانتے کہ اس علم سے کام نہیں لے رہا ہے۔ جس دن وہ علم کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ قرآن پر غور کریں گے تو ان کی بات ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی اور وہ اللہ کو مان لیں گے۔ اس لیے کہ اللہ نے اس پوری کائنات میں اپنی نشانیاں ہر شے میں اس انداز سے رکھ دی ہیں کہ صاحب عقل کے لیے کوئی ایک نشانی بھی اللہ تک پہنچنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تمہارا رب وہ ہے۔ اس سے پہلے 3 اور 4 کی آیتوں میں اللہ نے اپنی خالقیت کا ذکر کیا، ربوبیت کا ذکر کیا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دنوں میں، 6 مرحلوں میں اس پوری کائنات کو اللہ نے خلق کیا، ان آسمانوں کو اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا۔ اس کے بعد پھر وہ متوجہ ہوا عرش کی طرف، اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہا کہ اللہ کی طرف کوئی، اللہ کی بارگاہ میں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ آ کر کسی کی شفاعت کرے، الا من بعد اذن، الا ہے کہ خدا کی طرف سے اذن حاصل ہو جائے۔ یعنی یہاں پر اس بات کی اہمیت ظاہر کر دی کہ شفاعت کا وجود ہے، شفاعت پائی جاتی ہے، لیکن مشرکین کے اور مومنین کی شفاعت کے عقیدے میں فرق یہ ہے کہ مشرک شفاعت کے لیے خود ذریعہ اپنے ہاتھوں سے بنا لیتا ہے، خدا تک پہنچنے کے لیے خود بنا لیتا ہے تو مشرک بن جاتا ہے۔ لیکن جو خدا تک پہنچنے کے لیے توسل اور شفاعت کا ذریعہ اور وسیلہ خود نہیں بنائے، بلکہ جو اللہ نے معین کیا اس کے اذن سے جو شفیع بنا ہے اس کو شفیع مانے، جو اس کے اذن سے وسیلہ بنا ہے اس کو وسیلہ مانے، تو یہ عین توحید۔ اس بات کو سمجھیے گا، یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ جس سے لوگ غافل ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے شفاعت کے تعلق سے۔ تو شفاعت اصل میں الا من بعد اذن، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتے، بات صحیح ہے، الا من بعد، علاوہ ان لوگوں کے کہ جن کو اللہ کی طرف سے اجازت مل جائے۔ اس کا مطلب کچھ لوگ ہیں کہ جو شفاعت کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کہ جن کو آپ اپنے طور پر اپنا امام مان لیں، آپ جن کو اپنے لیڈر مان لیں، آپ جن کی بیعت کر کے ان کو اپنا سربراہ تسلیم کر لیں، اور آپ خود کسی کو اپنا شفیع بنا لیں۔ آپ بنائیں گے تو شرک ہو جائے گا، اللہ کے بنائے ہوئے کو مانیں گے تو یہی توحید ہے۔ اذن الہی شرط، اور ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ شفاعت کی منزل میں اذن الہی دونوں طرح شرط ہے، اس کے لیے بھی جو شفاعت کر رہا ہے اور اس کے لیے بھی جس کی شفاعت ہو رہی ہے۔ یہی تمہارا پروردگار ہے، فَاعْبُدُوهُ، اسی اللہ کی عبادت کرو، ذالکم اللہ۔ تو پہلے کہا رب ہے، پھر کہا خالق ہے، پھر کہا مدبر ہے، اس کے بعد آخر میں کہا کہ یہی تمہارا رب ہے جو اللہ ہے، ذالکم اللہ ربکم، اللہ ہی تمہارا رب ہے، اور اسی کی عبادت کرنا، اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ اور کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت کو قبول نہیں کرتے؟ اس کے بعد پھر یہ یاد دلایا کہ تم اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے، ابتدا بھی تمہاری اسی کی طرف سے تھی، یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اور اس کے بعد وہی پلٹانے والا ہے تم کو۔ اور اس کے بعد پھر آخرت کا ذکر کیا کہ تاکہ صاحبان ایمان کو قسط کے ساتھ، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ان کے اعمال کی جزا دے دی جائے، اور کافروں کو ان کے کرتوت کی سزا دی جائے۔ یہ آیت نمبر 4 تک بات ہوئی۔ اب اس کے بعد فوراً اللہ نے پھر ایک اور دلیل دی، سامنے کی دلیل، وہ دلیل جس کو کہہ سکتے ہیں اظہر من شمس کا جو مقولہ ہے وہ سب سے بہتر یہاں پر صادق آتا ہے۔ یعنی ایک ایسی دلیل، اللہ کے وجود کتنا واضح ہے،
اللہ کا وجود کتنا ظاہر ہے کہ اللہ نے کہا هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ اللہ ہے جس نے اس سورج میں یہ جو روشنی تم دیکھ رہے ہو، یہ جو ضیاء ہے اس سورج کی، یہ جو چمک ہے اس سورج کی، یہ جعل اللہ نے معین کیا۔ جعل وہاں کیا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ایک ہے خلق کا لفظ، ایک ہے جعل کا لفظ، کہ ہے ایک شے لیکن اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ صلاحیت اس میں پیدا کر دی جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ سورج کہ جس میں یہ صلاحیت پیدا ہے، یعنی پیدا کی گئی ہے کہ یہ چمکتا ہے اور دوسری دنیا کی ہر شے کو روشن کر دیتا ہے، یہ صلاحیت کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے پیدا کی۔ جعل الشمس ضیاء، اب یہاں جعل الشمس ضیاء پر یہ بحث ہوئی ہے کہ ضیاء کا مطلب کیا ہے اور خود ضیاء لفظ کیا ہے۔ یعنی علم نحو و صرف کی روشنی میں جب بات کی جاتی ہے تو صرف جو ہے وہ صرف لفظ پر گفتگو کرتا ہے کہ لفظ کیا ہے، اور نحو میں ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق کیا ہے، اس پر گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ دونوں علم بظاہر بہت ہی قریب ہیں ایک دوسرے سے، لیکن دونوں میں فرق بنیادی یہی ہے۔ تو ضیاء کا لفظ کیا ہے؟ تو علامہ تبریسی نے اپنی تفسیر البیان میں ایک بڑی اچھی بات کہا کہ دیکھیں اگر آپ اس میں جتنی بھی بحث میں جائیں گے اور جتنے مفسرین کی گفتگو ہے اس سلسلے میں اس کو سمیٹا جائے تو دو اقوال سامنے آتے ہیں، اور انہی دونوں میں سے کوئی ایک قابل قبول ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ ضیاء جو ہے یا تو جمع ہے ضیاء، یا مصدر ہے ضیاء۔ اگر یہ جمع ہے تو یہ اسی طرح جمع ہے جیسے صوت کی جمع صیاط، یا حوض کی جمع حیاض۔ حوض کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، یا حوض جو ہے عربی میں اس کی جمع کیا ہے؟ حیاض۔ اسی طرح ضوء کی جمع ضیاء، صوت، طاء سے صوت جو ہے تے سے نہیں، تے سے مطلب صوت کا مطلب، اور وہ سواد واو تے جو ہے وہ آواز کو کہتے ہیں، لیکن صوت جو ہے وہ کوڑے کے معنی میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ سیاط، اس کی جمع کیا ہے؟ سیاط۔ تو اسی انداز سے ضوء کی جمع ضیاء، تو ہم اس کو جمع مان سکتے۔ کچھ ارباب لغت کہتے ہیں کہ نہیں، جمع نہیں ہے، یہاں پر یہ ہے تو واحد ہی لیکن مصدر ہے۔ ضاء یضوء ضوءا ضیاء، تو ضیاء جو ہے وہ مصدر ہے۔ جیسے قیام، آپ یہ لفظ بہت ہی استعمال کرتے ہیں، آپ نے اس کو بہت سنا ہوگا۔ قیام، امام حسین نے قیام کیا ہے نا، قام یقوم قیاما، کھڑے ہونے سے قیام مصدر ہے۔ تو یا عاد یعوذ عیاذا، آپ کہتے ہیں العیاذ باللہ، العیاذ کیا ہے؟ یہ بھی مصدر ہے۔ اسی انداز سے ہم اس کو ضیاء کو مصدر بھی مان سکتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں اس بحث میں جانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ چاہے ضیاء کو آپ جمع مانیں یا ضیاء کو آپ مصدر مانیں، دونوں صورتوں میں بات پوری ہو رہی ہے اور اس میں کوئی کنفلکٹ نہیں ہے، ہم دونوں مفہوم لے سکتے ہیں۔ یعنی خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو اس نے اس سورج کو پیدا کرنے کے بعد اس میں روشنی رکھی، اور روشنی بھی بہت ہی قابل توجہ روشنی ہے، ایسی روشنی ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ضیاء یعنی کہ اگر جمع کے صیغے میں لیں اور مصدر کے صیغے میں، دونوں صورتوں میں تاکید ہے اس بات کی کہ یہ اہم روشنی ہے، بڑی روشنی ہے۔ اسی وجہ سے اس میں اور نور میں بہت سے مفسرین نے یہی فرق رکھا ہے کہ نور جنرل کسی بھی روشنی کو نور کہہ سکتے ہیں، لیکن ضیاء وہ روشنی ہے کہ جس کی اپنی خود ایک حیثیت ہو اور جو قابل توجہ ہو اور جس کو اگنور نہیں کیا جا سکے۔ تو شمس یعنی سورج کی کو اللہ نے کہا ضیاء، والقمر نورا، اور قمر کو ہم نے نور قرار دیا۔ اس پر بھی یہ بات کہی ہے علامہ تبریسی نے کہ دیکھیں
آپ جب اس کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ یہی ہوگا کہ اللہ نے سورج کو روشنی بنایا، ضیاء، اور اللہ نے چاند کو نور بنایا۔ حالانکہ بات یہ ہے اس میں فعل مقدر ہے کہ اللہ نے شمس کو ضیاء بنایا، کیا مطلب؟ یعنی کہ وہ بنایا ذات فعل، یعنی مطلب فعل نہیں بلکہ ذات کا لفظ یہاں پر پوشیدہ ہے، ذات ضیاء، یعنی اللہ نے سورج کو روشنی والا بنایا۔ تو یہ لفظ والا جو ہے یہاں پر مقدر ہے، مفہوم وہی ہے، یعنی کہ روشنی آپ کو ملتی ہے سورج سے اور روشنی آپ کو ملتی ہے چاند سے، اور دونوں کا فرق سب کو پتا ہے۔ اور یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ اس زمانے میں، اس دور میں، جبکہ لوگوں کو کچھ علم نہیں تھا سائنس کے تعلق سے اور مخلوقات کے بارے میں، تخلیق کے اس کائنات کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، کوئی سائنٹیفک نالج نہیں تھی، کچھ پتہ نہیں تھا کہ سورج کی روشنی کہاں سے آ رہی ہے، کچھ نہیں معلوم تھا کہ چاند کی روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ اس موقع پر اللہ نے جہاں جہاں چاند اور سورج کا ذکر کیا ہے اس سے یہ مفہوم سامنے آتا ہے کہ سورج کی اپنی روشنی ہے اور چاند کی سورج سے لی ہوئی روشنی ہے۔ اب یہ ہے کہ چاند اور سورج کی خصوصیت یہ ہے کہ سورج کو جو روشنی ملی ہے اللہ نے ڈائریکٹ اس کو روشنی دی ہے۔ قمر کو جو روشنی دی ہے اللہ نے قمر کو روشنی دی ہے سورج کے ذریعے سے۔ اور اب یہ جو روشنی سورج یعنی چاند کو ملی ہے تو اس سے کوئی اس کی کمی نہیں ظاہر ہو رہی ہے کہ اس کی کوئی صلاحیت میں کمی ہے کہ بھئی اس کے پاس تو اپنا اس کا نور نہیں ہے، نہیں، بتانا یہ ہے کہ جو تم کو نور مل رہا ہے چاند کے ذریعے سے یہ سورج کا نور ہے، اور ایسے وقت میں جبکہ سورج موجود نہ ہو، ہے موجود لیکن غائب ہو گیا تمہارے نظروں سے، تو ایسے موقع پر تمہیں سورج کی روشنی مل ہی نہیں سکتی، کوئی امکان نہیں ہے کہ تم سورج کی روشنی حاصل کر سکو الا یہ کہ تم ذریعہ بناؤ قمر کو، تم ذریعہ بناؤ چاند کو، تو چاند کے ذریعے سے تمہیں مل سکتی ہے روشنی، کس کی؟ سورج کی۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ چلے میں روشنی چاند سے نہیں لوں گا، میں مثلا ستاروں سے لے لوں، ستارے خود آپ کو چمکتے ہوئے شاید نظر آئیں لیکن آپ کو وہ روشنی نہیں دے سکتے، اور اگر روشنی دے بھی رہے ہیں مثلا اگر آپ کہیں بھی تو وہ جو روشنی ہے وہ سورج سے لی ہوئی روشنی ہے، ان کی اپنی روشنی۔ تو یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی روشنی ہونا یہ اپنی ایک فضیلت ہے، لیکن کبھی فضیلت یہ بن جاتی ہے کہ روشنی اپنی نہیں ہے، وہاں سے لی ہوئی روشنی ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بھئی یہ تو روشنی یہاں کی، یہ تو چاند کی روشنی ہے، چاند کی نہیں، چاند کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جتنی روشنی ہے یہ سورج کی ہے، اور جب سورج نہیں ہوتا تو تمہیں سورج کی روشنی اگر چاہیے تو وہ صرف مجھ سے مل سکتی ہے، یعنی چاند سے مل سکتی ہے۔ یہ خدا نے اس بات کو قرآن مجید کی بہت سی آیات میں، یہ خود ایک موضوع ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، آیتوں میں بہت سے کچھ مسائل ہیں اور مطالب ہیں جو مجھے بیان کرنے۔ تو اب یہاں پر ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ سورہ والشمس والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها میں جس حسن سے اور جس کمال سے اللہ نے اس مفہوم کو پیش کیا ہے چاند اور سورج کے تعلق سے، اور اس میں جو ہمیں روایات ملتی ہیں کہ یہاں پر والشمس یعنی قسم اللہ سورج کی کھا رہا ہے، یہاں سورج سے مراد آفتاب رسالت ہے اور قمر سے مراد قمر امامت ہے، یعنی جب سورج نہ رہے والقمر اذا تلاہا، جب چاند اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، یعنی بلا فصل، جیسے ہی سورج ڈوبا اب بیچ میں آپ کو آسمان پر کوئی اور چیز درمیان میں نہیں آئے گی نظر، فوراً ہی آپ کو چاند کی حکومت نظر آئے گی، جیسے ہی سورج کی حکومت تمام ہوئی چاند کی حکومت شروع ہو جاتی ہے۔ چاند کے اپنے خصوصیات ہیں، چاند کے اپنے وقدرہ منازل، آگے اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے اللہ نے کچھ منزلیں
معین کی ہیں، اور اس کی وہ 14 منزلیں ہیں کہ جہاں پر جا کر 14ویں پر وہ تمام ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے۔ تو یہ خصوصیات ہیں جو ہے وہ قمر کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قمر کی جو روشنی ہے، آپ کو جو قمر سے یعنی امامت سے جو آپ کو روشنی مل رہی ہے، یہ روشنی وہی ہے جو اللہ نے رسالت کو عطا کی ہے۔ رسالت سے ملنے والی روشنی آپ کو اندھیروں میں مل رہی ہے تو صرف قمر امامت سے مل رہی ہے، اس لیے اس کی مثال دی گئی ہے رسالت اور امامت سے۔ اب یہاں پر اس کے بعد کی بات ہے وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ یہ بہت ہی دلچسپ ٹکڑا ہے آیت کا، اور میں جیسے ہمیشہ کہتا ہوں کہ کچھ آیت اگر پوری آیتیں بھی یاد نہ کریں تو آیتوں کے کچھ ٹکڑے ہیں جن کو آپ عربی میں زبانی یاد کر سکتے ہیں۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ اب اللہ دلیل اپنی توحید کی پیش کر رہا ہے سورج کے ذریعے سے اور چاند کے ذریعے سے، اور یہ بتا کر کہ سورج کو ہم نے ضیاء دی، روشنی دی، اور ہم نے چاند کو بھی نور عطا کیا۔ وَقَدَّرَهُ، اور پھر اس کو اس کے لیے معین کیا راستہ، اس کے لیے واحد کا صیغہ ہے یہاں پر، چاند اور سورج کا ذکر ہے لیکن قدرہما نہیں ہے، قدرہ، یعنی ان دونوں کو نہیں بلکہ ایک کے لیے ہم نے منزلیں مرتب کی ہیں، معین کی ہیں۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں قرآن اشارہ کر رہا ہے اس بات پر کہ قمر یعنی چاند گزرتا ہے ان مرحلوں سے، تبدیلی کے مرحلوں سے۔ ہلال ہے، اس کے بعد پھر نظر آیا، پھر اور ہوا، اس کے بعد پھر اس کا چوتھائی حصہ نظر آنے لگا، اس کے بعد پھر اس کا پورا حصہ نظر آیا، اس کے بعد پھر مطلب اس کا آدھا حصہ نظر آیا، اس کے بعد اس کا پورا حصہ نظر آیا، اب فل ہو گیا، اس کے بعد پھر گھٹنا شروع ہو گیا، اور پھر آدھا ہو گیا، اور پھر ربع ہو گیا، اور پھر غائب ہو گیا، اور پھر ایک دم فوراً نظر آ گیا۔ یہ عدد السنین والحساب، ایسا کیوں ہو رہا؟ قدرہ منازل، منزلیں طے کی سورج کے ذریعے نہیں، سورج کو تو اللہ نے نور دیا خود براہ راست، پھر سورج کے ذریعے سے اللہ نے نور دیا کس کو؟ چاند کو، پھر چاند کے لیے اللہ نے درجات معین کیے، راستے معین کیے، اس کے لیے اللہ نے کچھ اس طرح کے مرحلے طے کرنے کے لیے معین کیے کہ وہ ان مرحلوں سے گزر کے تمہیں کیا دیتا ہے؟ زندگی دیتا ہے۔ یہ عدد السنین والحساب، یہ اصل میں زندگی ہے، یہ لائف ہے، یعنی تاکہ تمہیں سال کتنے گزر گئے ہیں اس کا پتہ چل جائے، والحساب، اور تم صحیح حساب رکھ سکو اپنے وقت کا۔ ہر مسئلے کا حساب، اپنے وقت کا حساب کیسے رکھتے ہیں؟ چاند اور سورج سے رکھتے ہیں، لیکن اصل حساب آپ کا جو صحیح ہوتا ہے حقیقی معنی میں، جو کیلنڈر بنتا ہے، وہ کیلنڈر بنتا ہے چاند سے۔ اور پھر سائنٹیفک اگر پہلو آپ اس میں دیکھیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چاند کی گردش ہے، چاند کی گردش ہے، نہ کہ سورج کی۔ سورج کے گرد یہ تمام کواکب گردش کر رہے ہیں، تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ سورج کے مرحلے ہیں، یہ یعنی چاند کے مرحلے ہیں، سورج کے مرحلے اور مدارج نہیں ہیں۔ قدرہ منازل، یہ جو منزلیں الگ الگ ہیں، اور ہر منزل میں آپ کو چاند الگ شکل میں نظر آئے گا۔ اور اگر آپ زیادہ غور کریں، توجہ کریں، اور اس سے پہلے یہی ہوتا تھا، وقت کی پہچان کیسے ہوتی تھی؟ گھڑیاں نہیں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں۔ آج تو آپ اور ہم گھڑی کے اوپر ڈیپینڈ کرنے لگے ہیں، اور جب تک ہم، اب تو خیر گھڑی بھی نہیں رہی، اب تو آپ کا سیل فون آپ کے ہاتھ میں، آپ نے فوراً اس میں دیکھا کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ ڈیپینڈنٹ ہیں الیکٹرانک ڈیوائسز کے اوپر کہ وہ آپ کو ٹائم بتائیں۔ اس سے پہلے لوگوں کو ٹائم کا پتہ کیسے چلتا تھا؟ ٹائم کا پتہ چلتا تھا چاند اور سورج کے اس لیل و نہار کی گردش، اس سے پتہ چلتا تھا۔ تو وہی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے
اس چاند کو تمہارے لیے ایک طرح کا قدرتی اور فطری کیلنڈر قرار دیا کہ اس سے تم سال کا حساب رکھ سکتے. سال کا حساب کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آپ اس وقت رکھ سکتے ہیں جب آپ مہینوں کا حساب رکھیں. مہینوں کا حساب آپ کیسے رکھیں گے؟ اس وقت رکھیں گے جب آپ دن اور رات کا حساب رکھیں. دن اور رات کا حساب آپ کیسے رکھیں گے؟ اس وقت رکھیں گے جب آپ 24 گھنٹے کا حساب رکھیں. ابھی تو گھنٹے آپ نے اب بنائے، لیکن یہ جو دن اور رات، تو خدا نے یہ بات فرمائی ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک لیل و نہار کے اختلاف میں. اختلاف کیا مطلب؟ یعنی آمد و رفت میں. ابھی دن ہے، اب رات آ گئی، رات ہے، دن آ گیا. اور یہ بھی عجیب بات ہے، آپ اس وقت دن میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں بالکل رات میں بیٹھا ہوا ہوں. ہم اس وقت جو گفتگو کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، دن بھی ہے رات بھی ہے. بولنے والا رات میں بول رہا ہے، سننے والا دن میں سن رہا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. یہ کمال آپ دیکھیں، اس کا تصور کبھی کوئی نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہاں پر اللہ نے اس کے اشارے پہلے 1400 سال پہلے کر دیے. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض، جو کچھ بھی اللہ نے زمین و آسمان میں پیدا کیا ہے، اس ہر شے میں اللہ کی آیتیں موجود ہیں. ان پر غور و فکر کرو، توجہ کرو. تو اب اس سے ہی پتہ چلا کہ اللہ نے ہمارے لیے وقت کو ناپنے کا اور وقت کو کی میزان اور پیمانہ اللہ نے ہمارے لیے معین کیا. کیوں؟ اس کی کیا اہمیت، اور اس کو اتنے زور دے کر خدا کیوں بیان کرتا ہے، اور اس کو اپنی توحید کی دلیل کے طور پر کیوں پیش کرتا ہے؟ اس لیے کہ وقت ہی سب سے اہم فیکٹر ہے آپ کی زندگی میں، بلکہ آپ کی زندگی ہی اصل میں وقت. اگر انسان وقت کی اہمیت نہیں جانتا تو وہ اپنی ویلیو نہیں جانتا. اگر انسان وقت کا خیال نہیں کرتا تو وہ اپنا خیال نہیں کرتا. اگر انسان وقت کو ضائع کر رہا ہے تو وہ خود کو ضائع کر رہا ہے. اس لیے کہ وقت کیا ہے؟ آپ وقت کا مجموعہ ہے. ابھی میں عرض کر رہا، دیکھیں قرآن نے وقت کی اہمیت کس انداز سے بیان کی. دن اور رات کا ذکر کیا، سنین یعنی سال کا ذکر کیا، مہینوں کا ذکر کیا ہے قرآن نے، صبح کا ذکر کیا ہے، شام کا ذکر کیا، بلکہ قسمیں کھائیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا، صبح کی قسم، رات کی قسم، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر، جب رات چلی جائے، جب صبح آ جائے، اس کی قسم. تو دن اور رات کی قسم، پھر وقت کی قسم، اور اوقات جو دن کے ہیں اس کی قسم. یہ قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا اسے اہمیت دے رہا ہے کہ تم اس کی اہمیت کو سمجھو. ان دن اور رات سے مہینے بنتے ہیں، مہینوں کا ذکر کیا. اس کے بعد مہینوں سے سال بنتے ہیں، سال کا ذکر کیا. اور سال کا حساب تم کیسے رکھ سکتے ہو؟ یہ چاند اور سورج جو خدا کی لاکھوں مخلوقات میں سے 2 مخلوقات ہیں، ان پر غور کرو، ان پر توجہ کرو، تو تمہیں اپنی بھی اہمیت کا اندازہ ہوگا، اپنے وقت کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. تم اپنے وقت کو صحیح آرگنائز کر سکتے ہو، مینج کر سکتے ہو. ٹائم مینجمنٹ آج کل ایک اہم موضوع ہے. ٹائم مینجمنٹ اگر کسی کو نہیں آتا تو کامیاب نہیں ہو سکتا اپنی زندگی، کیونکہ وقت آپ کے پاس مختصر ہے. آپ کے پاس پروجیکٹس کرنے کے، کام کرنے کے بہت ہیں. ہر انسان صبح اٹھتا ہے 10 کام کرنے کے لیے کہ مجھے آج 10 کام کروں گا، لیکن اس کو وقت اجازت نہیں دیتا. اگر وہ 5 کر لے تو بہت بڑی بات ہے، 5 پھر بھی رہ جاتے ہیں کام، اب وہ پیچھے چلے گئے. اس کے بعد پھر اگلے دن پھر 10 آ گئے. تو انسان اپنی زندگی میں کسی طرح ان تمام ایمبیشنز کو پورا نہیں کر سکتا، ان تمام پلانز کو مکمل نہیں کر سکتا جو اس کے ذہن میں آتے ہیں، وقت کی جب تک وہ اہمیت نہیں سمجھتا. تو ان 2 آیتوں میں اللہ نے اصل میں اگر اس کا خلاصہ پیش کیا جائے تو یہ ہوگا کہ وقت کی اہمیت پیش کی اور وقت کو آرگنائز کرنے کی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور وقت کو مینج کرنے کی اللہ نے گویا اہمیت
ظاہر فرمائی اور ہمیں یہ تاکید کی ہے کہ تم اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھو. ان فی اختلاف اللیل والنہار، یہ دن آتا ہے، رات ہے، رات ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. کسی شاعر کا شعر، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اور اس کے لیے سب سے بہترین جو ڈیفینیشن، حالانکہ وقت کی اہمیت کے لیے انگلش میں ایک پروورب ہے کہ ٹائم از منی، ٹائم جو ہے وہ پیسہ ہے. تم جیسے پیسہ پھینکتے نہیں ہو کوڑے میں، ایسے ہی تم ٹائم نہیں پھینک سکتے. لیکن یہ مکمل تعریف اور ڈیفینیشن اس لیے نہیں ہے کہ اگر ہم پیسہ پھینک بھی دیں، ہمارا پیسہ ضائع ہو بھی گیا تو کل ہم اور کما لیں گے، اس سے زیادہ ہم کو مل سکتا. لیکن اگر ٹائم ضائع ہو گیا تو ہمیں اس میں سے کوئی بھی ایک سیکنڈ اور منٹ واپس نہیں مل سکتا. جو گیا وہ گیا، اب ہمیں واپس نہیں مل سکتا. یہ فرق ہے پیسے میں اور وقت. اسی لیے بہترین ڈیفینیشن جو اس کی بیان کی ہے وہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کے لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری زندگی اور موت اس کی جیسی یا اس کے ماننے والوں کی جیسی موت تھی، اس کی جیسی. کون ہے؟ یا لیتنا کنا معکم، کس کے لیے کہتے ہیں؟ امام حسین کے لیے. کیا فرمایا انہوں نے فرمایا یا ابن آدم انما انت ایام، اے بنی آدم تم دنوں کا مجموعہ، تم دنوں کا مجموعہ، تم دن ہو. کلما مضا یوم مضا بعضک، جب بھی کوئی دن گزرتا ہے تو تم میں سے ایک حصہ گزر جاتا ہے، تمہارا ایک حصہ تم گزر گئے. اب تم 20 سال کے ہو گئے تو 20 سال تمہارے کٹ گئے. تم سمجھ رہے ہو 20 سال کے ہو گئے، کم ہو گئے تمہارے 20 جو تم عمر اللہ کی طرف سے لے کر آئے. 40 سال کے ہو گئے، تمہارے 40 سال کٹ گئے. جو تمہاری عمر تھی جس میں 40 سال شامل تھے یہ ختم ہو گئے، تو تم کٹ رہے ہو. ایوری ڈے تمہاری عمر گھٹ رہی ہے، بڑھ نہیں رہی، گھٹ رہی، کم ہو رہی. جو تم کو ٹائم دیا گیا تھا وہ ٹائم جا رہا ہے، وہ ٹائم واپس کبھی نہیں آ سکتا. اور اسی لیے اب ٹائم مینجمنٹ کے لیے دیکھیں اللہ نے اور کیا نظام کیا. صبح اور شام کا ذکر کیا، تو کہا نہیں صبح اور شام نہیں، ٹائم کو تم تقسیم کرو 5 حصوں یا کم از کم 3 حصوں، اور تقسیم کر کے پھر یہ دیکھو کہ یہ جو وقت ہے ان دونوں پوائنٹس کے درمیان میں تم نے کیا کیا، کیا تم نے حاصل کیا. صبح، ظہر و عصر، مغرب اور عشاء. کتنی آیات ہیں قرآن میں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو اللہ نے مؤمنین کے لیے ایک معین وقت کی عبادت قرار دیا ہے. کتابا موقوتا، ایک ایسا وجوب، ایک ایسا واجب عمل کہ جو وقت سے مربوط ہے، ٹائملی ہے. آپ نے اگر اس ٹائم پر آپ نے ادا نہیں کیا اس کو تو قضا ہو گئی. آپ تو آپ کو ادا کرنا ہے. تو آپ کو پتا چلا ظہر کا وقت ہو گیا، اب عصر کا وقت ہو گیا، اب مغرب کا وقت ہو گیا، اب عشاء کا وقت ہو گیا. لوگ کہتے ہیں یہ 5 وقت کی نماز کیوں؟ تاکہ تم اپنے وقت کو آرگنائز کر سکو. اس سے وقت ضائع نہیں ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا مت ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ 5 وقت ہم نماز پڑھیں ہمارا ٹائم جا رہا ہے. جا نہیں رہا. آرگنائز کر سکتے ہو تم وقت. فجر کی نماز تم نے پڑھی، اب ظہر کی نماز کو وقت آ گیا تو تم کو کہہ رہے میں نے اب تک کیا کام کیا فجر سے لے کر ظہر تک، اب ظہر کے بعد عصر کی نماز تم کو پڑھو، نماز عصر کے بعد اب تم کو مغرب کی نماز، میں نے کیا کیا اس بیچ میں، اور مغرب کے بعد پھر عشاء کی نماز، عشاء کے بعد پھر فجر کی نماز. اسی طرح یہ سائیکل چلتی رہے. تو اللہ نے یہ کتاب موقوتا اور اس کا ذکر بھی کیا ہے، ان اوقات کا تذکرہ. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. 3 اوقات کا ذکر کیا ہے سورہ اسراء میں، اور سورہ ہود میں بھی 3 وقت کا ذکر کیا. اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات. تو یہ جو آیات ہیں اس سے پتہ چلا کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے وقت کو آرگنائز رکھیں. اور عدد السنین والحساب جو آیت نمبر 5 میں سورہ یونس کی بیان کی گئی ہے، وہ بھی ہم وہ حساب رکھیں، ہم اپنا احتساب خود کریں. کتنے سال گزر گئے، ان سالوں میں ہم نے کیا کیا،
اگلے سال جو آنے والا ہے اس میں ہم کیا کرنے والے. اور امیر المؤمنین نے اس کا خلاصہ یوں کہہ کے پیش کیا کہ وہ شخص جس کے 2 دن ایک جیسے ہوں فہو مغبون، وہ شخص جو ہے وہ خسارے میں، جس کے 2 دن ایک جیسے ہو جائیں. کل جیسا ہمارا دن گزرا ایسے ہی آج کا ہے، تو ہم گھاٹے میں، ہم نقصان میں. جب تک ہمارا آج کا دن کل سے بہتر نہ ہو اس وقت تک ہم کامیابی کی طرف قدم آگے نہیں بڑھا سکتے. اور اگر کسی کا دن کل سے کمتر ہو تو اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس کے خسارے کا کیا عالم ہو، اس کے نقصان کا کیا. ہمیشہ کوشش کیجئے آگے بڑھتے چلے جائیں. آپ کا جو کل تھا اس سے آج کا دن بہتر ہو، آج کے دن سے کل کا دن بہتر ہو. عدد السنین والحساب، حساب رکھیں. اور یہ سال بہت جلدی سے گزرتے جاتے ہیں. اور اسی لیے پھر اگر آپ مزید تفصیلات میں جائیں تو آپ دیکھیں کہ ہر گھنٹے کی 12، اس وقت آج کی بات نہیں ہے، یہ جو 12 گھنٹے ہیں نا، 12 گھنٹوں میں تقسیم کیا گیا. اس وقت ہمارے پاس دعائیں ہیں 12 گھنٹوں کی، ہر گھنٹے کی ایک دعا ہے پورے دن کی. 12 گھنٹوں میں دن کو تقسیم کیا گیا ہے اور ہر گھنٹے کی دعا آپ کو کتابوں میں مل جائے گی کہ اس گھڑی میں یہ دعا پڑھو. کیوں؟ تو کیا ہم بیٹھ کے بس دعائیں پڑھتے رہے؟ کیا نہیں، یہ تمہیں یاد دلا جا رہا ہے کہ 1 گھنٹہ گزر گیا، ایک اور گھنٹہ گزر گیا، ایک اور گھنٹہ گزر گیا. وقت کی بہت اہمیت ہے، اور اسی لیے ہم نے آج کی اس گفتگو کا عنوان یہی قرار دیا تھا کہ وقت کی اہمیت. ظاہر سی بات ہے کہ ان 2 آیتوں پر بہت کچھ گفتگو ہو چکی، لیکن میں ایک صرف نقطے کی طرف توجہ دلا کر، وقت تمام ہو رہا ہے. ان دونوں آیتوں میں اور اس سے پہلے بھی خلق کا ذکر کیا، اللہ نے کیا خلق کیا اس کا ذکر کیا، اور وقت کا ذکر کیا. وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اللہ نے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی خلق کیا ہے. تو یہ اسپیس کی بات ہو گئی، یہ مکان کی بات ہو گئی. اس زمین و آسمان میں اللہ نے جو کچھ بھی خلق کیا ہے، ان سب میں لآیات لقوم یتقون، سب میں صاحبان تقوی کے لیے آیت ہے. اور کیا؟ ان فی اختلاف اللیل والنہار، لیل و نہار کے آمد و رفت میں، گردش میں، ایک کے بعد ایک آنے جانے میں، اس میں بھی اللہ کی طرف سے نشان. یعنی یہ وقت جو ہے، ٹائم، اس میں بھی اللہ کی نشانی. تو ٹائم اور اسپیس کا ذکر ہوا ہے اس آیت میں بھی، اس سے پہلے کی آیت میں بھی. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل. ٹائم اینڈ اسپیس، اس سے پہلے کی آیت میں آپ چلے جائیں، یبدأ الخلق ثم یعیدہ. ٹائم اینڈ اسپیس، اس سے پہلے کی آیت میں آپ چلے جائیں، خلق السماوات والارض فی 6 ایام. ٹائم اینڈ اسپیس. اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں 2 چیزوں کی اہمیت ہے، جگہ کی اور وقت کی. آپ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس جگہ کو آپ نے کیسے استعمال کیا، کیسے یوز کیا، اور اس وقت کو آپ نے کس انداز سے یوز کیا. تو جو نقطہ ہے آخر میں خلاصہ گفتگو کے طور پر پیش کرنے کا، ان 2 آیتوں پر آپ پھر سے توجہ کریں. ایک میں کہا یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ یہ آیتیں تفصیل سے بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام لیتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں. دوسری جگہ کیا فرمایا فوراً بعد کی آیت میں؟ لآیات لقوم یتقون. اس کائنات میں، زمین و آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کی آمد و رفت میں، آیتیں کس کے لیے ہیں؟ لقوم یتقون، اس قوم کے لیے جو صاحب تقوی ہے. یعنی یا تو صاحب علم ہونا ہے یا صاحب تقوی. اور یہ دیکھیں کہ علم کی بات پہلے کی، تقوی کی بات بعد میں کی. کیوں؟ اس لیے کہ تقوی نام ہی علم پر عمل کرنے کا ہے. جتنا آپ جانیں اس پر عمل کریں، یہی تقوی ہے.
بغیر علم کے اگر عمل کریں گے تو وہ کبھی بھی تقوی نہیں بن سکتا۔ اور کیا وجہ ہے کہ اس پوری زمین و آسمان کی آیتوں میں صرف متقین کے لیے نشانیاں ہیں؟ اس لیے کہ نشانیاں تو پوری کائنات کے لیے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم اس زمین و آسمان میں اور ان کے نفوس میں اپنی نشانیاں ہم کو دکھائیں گے تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ حق وہی اللہ ہے، وہی پروردگار حق ہے، اور وہ موجود ہے، وہ خالق ہے، وہ ان کا رب ہے، پتہ چل جائے۔ لیکن کون؟ سب کو، انسانوں کو پتہ چل جائے۔ تو عموماً یہ آیتیں تمام انسانوں کے لیے، لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ مانیں گے صرف وہ لوگ جو متقی ہوں گے۔ جب تک تقوی نہیں ہوگا اس وقت تک غور و فکر جو کیا ہے اس کے نتائج سامنے نہیں آئے۔ تو لقوم یتقون بطور نتیجہ ہے، جس طرح سورہ بقرہ کی آیت آپ پڑھتے ہیں، ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، ان تمام یعنی وہ صفات بیان کر دی ان لوگوں کی جن کے لیے زمین و آسمان میں اور دن اور رات میں جو نشانیاں ہیں وہ ان لوگ کے لیے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے پہلو میں لیٹے ہوئے، ہر کیفیت میں، جس کیفیت میں اللہ کا ذکر، ان کے لیے نشانی۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب یہی ہے نشانیاں تو سب کے لیے، مگر یہ سب جو ہے نہیں غور کر رہے ہیں۔ کہاں توجہ کرتے ہیں؟ اگر توجہ کرتے سب مسلمان ہو جاتے ہیں، نہیں کر رہے ہیں۔ جب توجہ نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ علم سے کام نہیں لے رہے۔ علم سے کام کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ تقوی نہیں ہے، صرف دنیا داری، ان کا فوکس صرف دنیا ہے۔ ان کا فوکس یہ نہیں ہے کہ میں دیکھوں، غور کروں، توجہ کروں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں پیدا کیا گیا ہوں، مر جاؤں گا، لوگ مر گئے، کتنے لوگ روز مرتے ہیں، کیا ہوا؟ پیدا ہوا مر گیا، پیدا ہوا مر گیا، پیدا ہوا مر گیا، کیا فائدہ اس زندگی کا؟ کیا مطلب ہے زندگی؟ کوئی اس کا مقصد بھی ہے کہ نہیں؟ جو انسان یہاں تک سوچنے لگے وہ تقوی کی طرف، وہ علم سے تقوی کی طرف آ جاتا ہے۔ اور اگر صرف علم تک رہ جائے تو بھی یفصل الآیات لقوم، وہاں یفصل الآیات ہے کہ تفصیل اللہ بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام لے۔ ابھی بھی صاحبان علم، سائنٹسٹ ہیں، ان کے لیے اللہ نے ہر چیز تفصیل سے بیان کرتی ہے۔ دیکھو ان کے لیے جو اس کائنات میں میریکلز ہیں، یہ جو امیزنگ اللہ کی قدرت ہے ہر شے میں، یہ سائنٹسٹ بھی اس کو قبول کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، امیزنگ، ان کی خود سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ جو خود اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کمال کی چیزیں ہیں، عجیب میکانزم ہے اس پوری کائنات کا اور انسان کے جسم۔ تو اس میں آیتیں ہیں، اللہ بیان کر رہا ہے تفصیل سے لقوم یعلمون، لیکن دوسری آیت میں کیا ہے؟ بیان نہیں کر رہا ہے آیت اس میں آلریڈی، وہ بیان کی منزل گزر چکی، اب غور و فکر کی منزل ہے، مگر اس کے لیے تقوی کی ضرورت ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ نے قرآن مجید کے لیے کہا کہ ہدایت اللہ نے اس کو بنا کر بھیجا ہدن للناس، لیکن اصل میں نتیجے کے طور پر ہدن للمتقین ہے۔ اور جیسے امیر المؤمنین کے لیے بھی یہی بات ہے جو میں کئی بار عرض کر چکا کہ امیر المؤمنین امام کائنات ہیں، لیکن نتیجے کے طور پر مانیں گے صرف وہ جو متقی ہوں گے، اور وہ امام المتقین ہے اس اعتبار سے۔ تو پروردگار انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کے ان مطالب پر اور مزید بہتر طریقے سے غور و فکر کر سکیں اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں، وقت کی اہمیت کو سمجھیں جس کی طرف ان آیتوں میں اشارہ کیا جا رہا ہے، اور پروردگار ہم کو توفیق دے کہ ہم اپنے وقت کو صحیح جگہ صرف کریں، وقت کو ضائع کرنے سے محفوظ رہیں، اپنی زندگی کو، اپنے وجود کو ضائع نہ کریں، اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھیں، اور اللہ ہم سب کو جو بھی ہم کام کریں اللہ کے لیے اور مولا کے لیے، اس میں وقت میں برکت کرامت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔